فاتحہ۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر میرے عزیز حجت الاسلام والمسلمین مرحوم نقی امام صاحب کی وصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، دور دراز سے آئے ہوئے اس مجلس میں دور شہر سے، کسی گاؤں سے، کسی علاقے سے آئے ہوئے سبھی مومن مومنات، میں دیکھ رہا ہوں بڑی کثیر تعداد الحمدللہ، آخر تک سر ہی سر ہے۔ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں شاید بیٹھنے کی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے اس عالم سے جس کا نام آپ کو یاد ہے، کام آپ دیکھ رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید نقی امام رضوی میرے عزیز ہوا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے 92-93 میں ہماری پہلی ملاقات قم میں، تب سے لے کے اور دنیا سے جانے کے چند دن پہلے تک، جب بھی میری کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی، کوئی ٹیلی ویژن نیوز ہوتی یا کوئی معاملات ہوتے، ہمیشہ فون آتے تھے، اور جب بھی میں بات کرتا تھا تب وہ ہمیشہ بنگلہ دیش، وہاں کے مومنین، بنگلہ دیش میں بنگالی زبان میں تبلیغ کے معاملات، ان کی کوششیں، کاوشیں اور مذہب حقہ کی طرف دعوت دینے کا ان کا ایک بہترین طریقہ، اور آپ بہتر جانتے ہیں کتنی فیملیاں، کتنے لوگ
علی ولی اللہ کے دروازے تک پہنچے۔ کسی کا دن بنانا تو آسان ہوتا ہے، کسی کا دین بنانا آسان نہیں۔ مولانا سامنے والے کا دن بنے نہ بنے مگر سامنے والے کا دین بنا دیتے تھے، اور دین بنتا ہی ہے علی سے اور سنورتا ہی ہے حسین سے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد۔ تو اگر آپ تمام مومنین بالخصوص جوان آمادہ ہیں تو میں ایک موضوع پہ شروع کروں اپنی بات۔ محمد پور میں جب مجلس پڑھ رہا تھا شیعہ مسجد میں، تو میں نے ایک چھوٹا سا عنوان رکھا تھا، میرے اور میرے خدا کے درمیان دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ بہت خاص ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی کو میں نے آگے بڑھایا تھا۔ میں نے تب جناب آدم کا تذکرہ کیا تھا اور جناب نوح کا ذکر کیا تھا، اس سے آگے جانے کا وقت ہی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہاں لوگ بھی آپ ماشاءاللہ سے زیادہ ہیں اور جوانوں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، یہ جوانی بنا مانگے ملی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس جوانی میں وہ کر جائیں جو کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ نیکیاں وہ نہ کریں جو سب کرتے ہیں، نیکیاں وہ کرے کہ جب وہ نیکیوں کے درمیان کھڑی ہوں تو ان کا قد سب سے بڑا ہو۔ ٹھیک ہے، بس اسی طرح سنتے رہیے بڑے آرام سے، بہت کم لفظوں میں، بہت مختصر مگر مکمل۔ دیکھیں، میرا دو ہی وعدہ ہوتا ہے، ایک تو گھنٹے سے کم پڑھوں گا، دوسرا 2 گھنٹے سے زیادہ پڑھوں گا۔ یعنی اسی 1 گھنٹے میں بات 2 گھنٹے کی ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنا دماغ لگانا ہوگا، ذہن لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے بھائی بات تو 2 گھنٹے والی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آمادہ بھی ہیں۔ دیکھیں، خاص وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، خاص وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے مگر اس کا کلمہ معصوم نہیں پڑھتا۔ خاص وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے مگر اس کا کلمہ معصوم نہیں پڑھتا۔ بہت خاص وہ ہوتا ہے کہ ہر معصوم پہ واجب ہے کہ اس کی نبوت اور ولایت کا اقرار کرے۔ بھئی یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا صرف اسی ایک جملے کی وضاحت میں، مگر میں آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ واضح شما ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ میں نے ذرا سا ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں تھے جلدی دہرا کے آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ موضوع بھی بالکل اپنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ میں نے محمد پور میں کہا تھا کہ جو خاص ہے وہ جنت میں تھے، زمین پہ آئے۔ جو بہت خاص ہے وہ جہاں قدم رکھ دے جنت وہاں ٹھیک ہے۔ میں نے جناب نوح کے سلسلے سے کہا کہ جناب نوح کے جسم میں پتھر سے چوٹیں لگی، زخم ہوا، جبرائیل نے
پر سے مس کیا اور زخم ختم ہو گیا. تو جو خاص ہے وہ زخمی ہوگا تو شفا فرشتے سے حاصل ہوگی. زخمی ہوگا تو شفا فرشتے سے. جو بہت خاص ہے جب اس کے پر ختم ہو جائیں گے تو حسین کے جھولے سے شفا مل جائے. یہاں سے گفتگو آگے لے کے چلتا ہوں, ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا, ساتھ رہے گا. اب ایک نبی ہیں جناب عیسیٰ, بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, بڑی عظمت ہے, ہم لوگ بڑا احترام کرتے ہیں. انداز لگائیں اس زمانے میں عیسیٰ کے کمالات پر تھوڑی سی یا تھوڑا سا قدم اٹھائیں, سفر کریں تو احساس کریں گے کہ کیا حالات ہوں گے اس وقت کے. جس کی زبان چلی جاتی وہ آتا تھا عیسیٰ کے پاس, عیسیٰ دعا کرتے تھے, اسے زبان مل جاتی تھی. تو وہ ہندی میں بولتے ہیں نا, چمتکار کو نمسکار ہوتا ہے, سنا ہے نا آپ نے؟ اب تھوڑا ازیوم کریں, دماغ میں سوچیں عیسیٰ کے زمانے میں چلے جائیں, بیٹھے رہیں یہی ڈھاکہ میں, چلے جائیں عیسیٰ کے زمانے میں. سوچے ایک آدمی جس کی زبان چلی گئی ہے, وہ آ رہا ہے کسی آدمی کے پاس, ماننے والا نہیں ہے, یہ محسوس کیجئے گا, ماننے والا نہیں ہے, بس اس نے سنا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس میں خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو چاہتا, محسوس کیجئے گا لفظوں کو. دیکھو میں پھر سے کہہ رہا ہوں, میں لفظوں کا خطیب ہوں, میں جملے کہتا ہوں, ان جملوں میں جا کے کیا حاصل کر لو گے یہ تو ان کی عطا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب عیسیٰ کی کنڈیشن کیا ہے؟ کسی نے کہا میرا کان خراب ہے, سنائی نہیں دیتا. اب میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے جس کا کان خراب ہوگا, یعنی جو بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا, جو گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوگا. بیسک سمجھ رہے ہیں نا؟ ان میں سے کچھ کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ زبان پہلے سے چل رہی ہو, کان بعد میں خراب ہوا ہو, تو آپ کان کی طاقت کو باہر دوبارہ لا سکتے ہیں یا پھر مشین استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری بات محسوس کیجئے گا. اب کسی کا کان خراب ہے یا کسی کی زبان, دونوں آ رہے ہیں, کس کے پاس آ رہے ہیں؟ عیسیٰ کے پاس آ رہے ہیں. کس چیز کے لیے آ رہے ہیں؟ شفا کے لیے آ رہے ہیں. تو اب عیسیٰ نے دعا کی, کان ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ نے دعا کی, زبان ٹھیک ہو گئی. عیسیٰ نے دعا کی, جلد ٹھیک ہو گئی. عیسیٰ نے دعا کی, اگر اس کی بیماری ہے جسم میں تو وہ دور ہو گئی. عیسیٰ نے دعا کیا, اس کی جو پرابلم ہے سالو ہو گئی. اب کنڈیشن یہ ہو گئی قبلہ کہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ گیا کہ جب یہ مردہ کان ٹھیک کر سکتا ہے, مردہ زبان ٹھیک کر سکتا ہے, تو پھر یہ مردہ جسم بھی ٹھیک کر سکتا ہے. تو لوگ اپنے مردے لے کے آنے لگے کہ اب دعا کر دیجئے. وہ کہتے تھے بھائی یہ پاسبل نہیں ہے, زندگی اور موت کا مالک خدا ہے, میں نہیں کر سکتا. اور وہ کہتے تھے نہیں ذرا کر دیجئے. وہ بولتے ہیں نا آخری ٹرائی کر لیجئے آپ. جیسے آپ اسپتال میں ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, ان کا جی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. آپ نے کہا اگر ہو سکتا ہے دیکھ لیجئے, آپ سے اگر ممکن ہے تھوڑا سا ٹرائی کر لیجئے, شاید ممکن ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے. اب عیسیٰ کے پاس لوگ آنے لگے, ٹھیک ہے نا. اب لوگ آ گئے عیسیٰ کے پاس, پوری توجہ, لوگ آ گئے عیسیٰ کے پاس. اب مردہ زندہ ہو رہا ہے. سو اب مردہ کیسے زندہ ہو رہا ہوگا؟ تو اب اسے ایسے سوچئے, ایک آدمی مرا ہوا ہے, وہ زندہ ہوگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. کیسے اٹھ کے بیٹھے گا؟ کیا ہوئی اس کی ایسی کنڈیشن کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا؟ جو روح جا چکی ہے وہ روح واپس آ گئی, کسی اور کی نہیں آئی, اسی کی آئی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ روح واپس آ گئی. اس کا مطلب کہ عیسیٰ میں یہ کنٹرول اللہ نے دے دیا تھا کہ وہ جو روح جا چکی ہے اسے واپس بلا لے, اسے واپس بلا لے. عیسیٰ کو یہ طاقت مل چکی تھی. تو اب عیسیٰ کو معجزہ دکھانا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, دو چیزوں کی. ایک مردے کی ضرورت ہے, ایک مردے کی ضرورت ہے. دوسرے اس طاقت کی ضرورت ہے کہ روح کو بلا لیں گے, جو جا چکی ہے اسے بلا لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو مردے کی بھی ضرورت ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے.
محسوس کر پا رہے ہیں؟ مردے کی بھی ضرورت ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے. تو جو خاص ہوگا وہ مردے زندہ کر دے گا، جو خاص ہوگا وہ مردے زندہ کر دے گا. جو بہت خاص ہوگا، جو بہت خاص ہوگا، اس کی حالت کیا ہے؟ اب ذرا میرے لفظوں کے ساتھ چلنا. بھرا ہوا دربار ہے، جادوگر بیٹھا ہوا ہے. میرے مولا نے ایک لقمہ اٹھایا ہے، جادوگر نے لقمہ ہاتھ سے ہٹا دیا ہے. دوسرا لقمہ اٹھایا ہے، جادوگر نے لقمہ ہٹا دیا. تیسرا لقمہ اٹھایا، جادوگر نے لقمہ ہٹا دیا. آپ نے دیوار میں ٹنگی ہوئی قالین پہ بنے ہوئے شیر کو دیکھ کے کہا تو دیکھ رہا ہے اور حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سلامت رہو. حیدری ہسٹری دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ تو دیکھ رہا ہے بھیا. یہاں جسم نہیں بنا ہوا ہے، معاف کرنا، جسم نہیں بنا ہوا ہے. یہاں جنگل کا کوئی شیر نہیں ہے، شیر کی تصویر ہے، شیر کی تصویر ہے. اب میں ایک تصویر لے کے عیسیٰ کے پاس پہنچ جاؤں اور عیسیٰ سے کہوں اسے زندہ کر کے دکھائیے، تو عیسیٰ کہیں گے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تصویر زندہ نہیں ہو سکتی. تو جو خاص ہوگا وہ مردے کو زندہ کرے گا، اور جو بہت خاص ہوگا تصویر میں جان بھر دے گا. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ جو اہل بیت ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، یہ میں عرب اور عجم کے لوگوں سے نہیں کہہ رہا، یہ میں پڑوس اور ادھر ادھر کے لوگوں سے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں انبیاء سے بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے جوانوں، تمہارے لیے تھوڑا سا میں کہتا ہوں نا، 3 حصے ہیں مجلس کے، ایک ذرا جوانوں کے لیے، مجلس مجمع کے لیے، اور ایک بالخصوص میرے جوانوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، اور تیسرا مصائب کا حصہ. تو میرے یاد رکھیے گا، میرے ساتھ رہیے. کسی نے علی ابن ابی طالب سے سوال کیا، پوری توجہ. مجھے یاد ہے میں حسین ٹکری میں پڑھ رہا تھا اور میں نے وہاں یہ جملہ کہا تھا، آپ کو اچھا لگے گا اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کسی نے سوال کیا، مولا آپ ادام الخلیل ہیں، شفاء العلیل ہیں، سوال المسائل ہیں، نہجت الوسائل ہیں، قالع الباب ہیں، مفرق الحزاب ہیں، جوہد السمینہ ہیں، باب المدینہ ہیں، کلمۃ الامام ہیں، آپ اریاض زبور ہیں، حجاب الغفور ہیں، صفت الجلیل ہیں، اریال انجیل ہیں، شدید القوا ہیں، حامد اللوا ہیں، کاشف الروی ہیں، بعید المدی ہیں، عصمت الورا ہیں، ذکی البقا ہیں. آپ کی اتنی ساری عظمتیں ہیں، اتنی ساری ویلوز ہیں، اتنی ساری اللہ نے برکتیں دی ہیں، اتنا سارا نام ہے، اتنی ساری عزتیں. آپ کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ پتہ ہے کیا کہا علی نے؟ فرمایا مجھے جو سب سے اہم فضیلت لگتی ہے وہ یہ کہ خدا نے مجھے ابو طالب جیسا باپ دیا اور فاطمہ جیسی بیوی دی. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ مجلسیں دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے لیڈر آپ کے لیڈر سے افضل ہیں. نا 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 نا، دنیا میں کوئی لیڈر ہی ایسا نہیں ہے جس سے زیادہ فضیلت ہم ثابت کرنے کی دوڑ میں ہوں کہ بس ثابت کر دیں. نہیں ہے ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن رکھا ہو، چھپے جملے ہیں، ظاہر معنوں کو سمجھیے گا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قرآن رکھا ہو تو اس پر دعا کی کتاب بھی نہیں رکھی جاتی. قرآن پر جب بھی رکھا جائے گا، قرآن رکھا جائے گا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں رکھا جائے گا. ہم جب اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اہل بیت کی توصیف کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں تو بس اہل بیت ہیں. اہل بیت کے علاوہ دور دور تک کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے.
عزیزان محترم، چلتے ہیں اسی سفر پہ، آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جو خاص ہیں وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، وہ جو بہت خاص ہیں تصویر کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک نبی ہیں ہمارے، موسیٰ نام ہے، بڑا نام ہے، چاہنے والے ہیں ان کے۔ اب یہاں ٹھہر جاتا ہوں، قرآن میں لگ بھگ 119 بار موسیٰ کا ذکر ہے، سارے نبیوں سے زیادہ ہے، سارے نبیوں سے۔ کیوں؟ اللہ نے اتنا موسیٰ کو کیوں یاد کیا؟ تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ موسیٰ نے ڈیفیکلٹ ٹائم میں تشریف لائیں، اولائے دیستا تشریف لائیں۔ موسیٰ نے ڈیفیکلٹ ٹائم میں اللہ کے پیغام کو اس ظالم بادشاہ کے دربار تک پہنچایا جہاں جانے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، یعنی جو جان کی خوف نہ کھا کے دشمن کے دربار تک حق کی بات پہنچا دے، وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ بہت دور تک بات جا رہی ہے، تو بڑا ذکر ہے جناب موسیٰ کا، بہت تذکرہ ہے جناب موسیٰ کا۔ کیا کر رہے ہیں جناب موسیٰ؟ جناب موسیٰ دریا کی طرف جا رہے ہیں، یہ دریائے نیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ دریائے نیل کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ آ کے ٹھہر گئے، کہنے لگے پروردگار اب کیا کروں؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا بصورت بشر، جبرائیل آگے آگے اور موسیٰ پیچھے پیچھے۔ لفظوں کو محسوس کیجیے گا، یعنی ملک آگے نبی پیچھے، ملک آگے نبی پیچھے۔ پھر جملہ کہوں، محسوس کر سکو تو محسوس کرنا، ملک آگے نبی پیچھے۔ خدا کی قسم، اگر سفر معراج میں جبرائیل نہ کہتا کہ اب اس سے آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے، پھر طے نہیں ہو پاتا کہ فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے۔ سلامت رہو۔ اس نعرے کو نہ زندہ رکھنا، چونکہ تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری وجہ سے یہ نعرہ ہے، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ تمہاری گردن رہے نہ رہے نعرہ رہے گا، تمہاری زبان رہے نہ رہے نعرہ رہے گا۔ تم کو ایک بات بتا دوں، دنیا کے ہر نعرے 5 سال میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہو میں پولیٹیکل ایکٹیو ہوں، میں سیاست میں بہت اچھی جگہ پر الحمدللہ ہوں، تو مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ نعرے بنتے کیسے ہیں، بنوائے جاتے ہیں۔ پیڈ نعرے ہوتے ہیں، بولنے والا بھی پیڈ ہوتا ہے، جواب دینے والا بھی پیڈ ہوتا ہے۔ کسی کو 300 روپے دن کا ملتا ہے، کسی کو 500 روپے دن کا ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، تب لوگوں کے 5 سال نعرے چلتے ہیں، سرکار بدلی نعرہ بدل گیا، سرکار بدلی نعرہ بدل گیا، پر تمہارا یہ اکلوتا نعرہ ہے 18 ذی الحجہ عید غدیر سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ سلامت رہو۔ اور جملہ سننا بعد میں نعرہ لگا لینا، اور یہ نعرہ اور یہ نعرہ اور یہ نعرہ قیامت تک چلتا رہے گا، محمد سے مہدی تک۔ بڑا اہم جملہ ہے، محمد سے مہدی تک ہاتھ اٹھا کے یہ نعرہ اس لیے چلے گا کہ دنیا ذات کا نعرہ لگاتی ہے، ہم کردار کا نعرہ لگاتے ہیں۔
سلامت رہیں. مل جل کے درود پڑھیں محمد اب موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں راستہ ہو گیا. اب مجھے بتاؤ، موسیٰ اگر کوئی دوسری لکڑی استعمال کرتے تو معجزہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. یہ عصا کوئی دوسرا آدمی پکڑ کے دریا پہ مارتا تو معجزہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے حضور کہ موسیٰ کو وہی عصا چاہیے اور عصا کو وہی موسیٰ چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ موسیٰ نے کہا ہو نہیں ہوگا، موسیٰ چاہتے ہوں نہیں ہوگا، موسیٰ کا چاہنے والا چاہتا ہو، چاہنے والا چاہتا ہو، پھر جملے بول رہا ہوں، چاہنے والا چاہتا ہو نہیں ہوگا. عصا ہونا چاہیے، موسیٰ ہونا چاہیے، دریا ہونا چاہیے، پھر جب عصا لگے گا دریا میں راستہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب تمہیں بتاتا ہوں جو خاص ہیں وہ عصا کے ذریعے دریا میں راستہ کرتے ہیں. یعنی مراد پوری ہوتی ہے عصا لگنے کے بعد، کسی کے سوچنے سے نہیں ہوتی. جو بہت خاص ہیں، اب جملے سننا میرے اگر محسوس کر پاؤ تو، میرے مولا علی کا پہلا شہزادہ، حسن مصطفیٰ کا زمانہ، بوڑھے باپ کو جوان بیٹے نے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، دھوپ آئی آنگن میں لے کے آیا تاکہ زخم سوکھ جائیں، تاکہ آسانی سے وہ اپنے باپ کی خدمت کر سکے. باپ سوچ رہا تھا کب تک ایسے حالات رہیں گے، کب تک میرا جوان بیٹا خدمت کرتا رہے گا، اس کی اپنی زندگی ڈسٹرب ہے. سوچ رہا تھا کاش میرے مولا کا گزر ہوتا. ابھی سوچا تھا کہ امام سامنے سے گزرے، چابک پھینک کے فرماتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں ہے، اٹھا کے چابک دیتا کیوں نہیں ہے. صدائیں کانوں سے ٹکرائیں، قوت سماعت ٹھیک ہو گئی، بدن میں جوش آیا، کھڑا ہو گیا، چلنے لگا تو دیکھا کہ میں تو چل پا رہا ہوں. چابک اٹھایا، مولا کو دیا، معجزہ ظاہر ہو چکا تھا. کہتا ہے مولا پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بلا لیا؟ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یہ معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں. کس کے؟ یہ معجزات ہیں اہل بیت کے. ان سے بڑا کوئی نہیں. میں پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے اس موضوع پہ کہ انبیاء کو خدا نے کیا صفت دیا اور اہل بیت کو خدا نے کیا صفت دی. میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے، شاید میری خطابت میں 22 سال پرانا جملہ، جو میں کہا کرتا ہوں انبیاء بھی معصوم، اہل بیت بھی معصوم. انبیاء بھی نور، یہ 14 بھی نور. انبیاء بھی اللہ کی طرف سے، یہ 14 بھی اللہ کی طرف سے. وہ بھی خدا کی بات کرنے والے، یہ بھی خدا کی بات کرنے والے. دونوں میں ایک فرق ہے، وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے. یہ جو بول دیتے ہیں سچ ہو جاتا ہے. مولا آپ سب کو آباد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، اور یہ جو بول دیتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، اور یہ جدھر چلے جاتے ہیں حق پیچھے پیچھے جاتا ہے.
وہ دعا مانگیں تو پوری ہوتی ہے، ان کا کوئی چاہنے والا چاہ لے تو معجزہ ہو جاتا۔ کمال کی دنیا ہے، کمال کی دنیا۔ تم سورجوں کے مکان میں رہتے ہو، تمہارے اندر اندھیرا نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے وہ ایک حصہ تقریر کا پورا کیا جو میں اپنے جوانوں مجلسی لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں پلٹتا ہوں اپنے جوانوں کی طرف اور لے کے آتا ہوں ان کو ایک الگ دنیا میں۔ دیکھیں، اس پوری دنیا میں کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر، ان سب پہ ایک ہی چیز راج کرتی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ کیا ہے اس کا نام؟ عقل، بدھی، وزڈم، ایک ہی چیز ہے، عقل۔ آپ بہت گورے ہیں اور دل کا آپریشن ہے، ڈاکٹر بہت کالا ہے، تو اب کالا آپ کے دل پہ راج کرے گا، آپ مانیں تو نہ مانیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ ہم ہندوستانی کانٹیکس میں بولیں تو ہمارے یہاں برہمن جو ذاتیں ہیں ان میں سب سے اونچی اور ہائیسٹ رسپیکٹ کی اونر ہوتی ہے۔ ایک دلت کا بچہ لندن جا کے ڈاکٹر بن کے آیا ہو یا پڑھ لکھ کے ایڈوائزر بن کے آیا اور برہمن چیف منسٹر بنا ہوا ہے، تو وہ اپنے ایڈوائزر سے کہے گا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر وہ ایڈوائزر اپنے تعلیم اور تربیت کے آئینے میں دیکھ کے کہتا ہے یہ کام فلاں چیف منسٹر نے کیا تھا تو وہ سیٹ سے 2 دن کے بعد اتر گیا تھا، تو آپ دھیان رکھیے یہ کام مت کیجیے گا۔ تو یہ برہمن کس کے پیچھے چلیں گے؟ دلت کے پیچھے چلیں گے، اصل میں یہ عقل کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ عقل حکومت کرتی ہے۔ یہ آپ ملکوں کے نام لیتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ایران، آپ نے کہہ دیا عراق، آپ نے کہہ دیا فلاں جگہ فلاں جگہ۔ یہ جو امریکہ کو ایران سے پرابلم ہے نا، یہ جغرافیہ سے پرابلم نہیں ہے، یہ اس کے طوفان سے پرابلم نہیں ہے، یہ اس کے زمین کے اندر فیروزہ اور تیل ہے اس سے پرابلم نہیں ہے، اس کے دماغ میں جو عقل ہے نا اس سے پرابلم ہے۔ محسوس نہیں کر پا رہا، محسوس نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے۔ میں نے علی پور میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد آ گیا جملہ، اس لیے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ ورلڈ لیڈر کو جو رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی سے پرابلم ہے، کس بات کی پرابلم ہے؟ کس چیز کی؟ ان کا امامہ کالا ہے یا 8 میٹر کا ہے، یا وہ کتنے لمبے ہیں، یا وہ کیسے ہیں، یا وہ کس طرح دکھتے ہیں، یا ان کی داڑھی سفید ہے، یا ان کا قد کیسا ہے؟ ان سب کسی چیزوں سے پرابلم نہیں ہے، پرابلم بس ایک چیز سے ہے۔ بڑے آرام سے کہوں گا لیکن آرام سے سمجھنا مت، بہت دھیرے سے کہوں گا لیکن دھیرے سے سمجھنا مت، سمجھنا ایسے جیسے شیعہ کو شیعہ کی بات سمجھنا چاہیے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر دھیان ہے تو پھر دھیان رکھنا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ پرابلم کہے سے؟ دیکھو، پورا ملک کب بڑا مانا جاتا ہے؟ جب اس کی ڈیفنس کی طاقت مضبوط ہو۔ ڈیفنس جس ملک کا مضبوط ہوتا ہے اس کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے، کرنسی جس آدمی کا مضبوط ہوتا ہے اس ملک کے عہدیدار بھی مضبوط ہوتے ہیں، ان کے رہبر بھی صرف اپنے ملک کے رہبر نہیں دوسرے ملکوں کے بھی رہبر مانے جاتے ہیں۔ اتنا تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ ورلڈ لیڈر کو خامنہئی سے ایک ہی پرابلم ہے کہ کروڑوں ڈالر بنانے کو، کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد جو ڈیوائس بناتے ہیں اور جس نتیجے تک پہنچتے ہیں، خامنہئی 2 سجدے کرنے کے بعد 2 رکعت میں اس نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ عشق مولا سے خامنہئی آپ کے اعلان سے ڈر رہی ہے آج بھی عیسائیت ایران سے، ڈر رہی ہے آج بھی عیسائیت ایران سے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی تربیت کا ہے اثر
हमने नेज़ों पे सुना है कुरान को कुरान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी देखो देखो, समझो इस बात को। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट है, अगर महसूस कर सको तो महसूस कर लेना। वर्ल्ड लीडर ने क्या किया? वर्ल्ड लीडर ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गला घोट दिया। क्यों गला घोटा? ताकि इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए, ताकि लोग घरों के बाहर आ जाएं, ताकि मामला ख़राब हो जाए। मैंने समाना एक बारगाह है हमारे यहाँ दिल्ली के पास, मैंने समाना में एक जुमला कहा था, पूरी दुनिया की मुखालिफ कौमें ईरान के ख़िलाफ़ लग गई। प्रॉब्लम क्या लाई? प्रॉब्लम लाई कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या लाई? कि वहाँ हिजाब की प्रॉब्लम है। सुनिएगा मेरी बात को। वैसे जनरली जब हम पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं, तो जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो हम रोटी, कपड़ा, मकान, घर, पानी, तालीम, एडुकेशन, हिफाजत, रातों की हिफाजत, औरतों की हिफाजत, लोगों की हिफाजत, घरों की हिफाजत, दुकानों की हिफाजत, मार्केट की हिफाजत, यही देखते हैं ना। मेयर से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट से लेके मिनिस्टर तक, और मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, आपका जो कंसर्न होता है वो ये कि हम घर में महफूज रहें, हमारे बच्चे स्कूल में महफूज रहें, उनकी तालीमात ठीक हो, डिग्री ख़राब ना हो, घर में पानी साफ आए, बीमारी ना हो, वक्त पे बिजली आए। यही सब मुद्दे होते हैं ना। तो पूरी दुनिया ने मिलके एक एक मसले को ईरान के देख लिया। इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, न रोटी, न कपड़ा, न मकान, न जॉब, न जवान, न जिंदगी, न हिफाजत। अब कहते हो हिजाब मुद्दा है, हिजाब मुद्दा है। शियों के लिए हिजाब तो मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका ईमान भी हिजाब में और इमाम भी हिजाब में। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। तो आज ईरान क्यों इतना ज़्यादा मुस्तहकम है? अक्ल की वजह से। तो जाहिर सी बात है, जब अक्ल मजबूत होगी तो इसका मतलब इल्म है, इल्म है, चूँकि इल्म से अक्ल मजबूत होती है। ठीक है, इल्म से अक्ल मजबूत होती है। अक्ल की ग़िज़ा क्या है? इल्म है। इल्म कैसे आता है? सवाल करने से। इल्म कैसे आता है? सवाल करने से। जनरली पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, सोशल लीडर, ये जितने लीडर होते हैं, ये सवाल करने वालों से बचते हैं। इतना जिगरा तो किसी में नहीं जो अली इब्न अबी तालिब के पास था। सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। एक जुमला कहूँ जवानों तुम्हारे लिए, फिर वापस पलट रहा हूँ, बड़ी माजरत है। देखो, इंसानियत की पूरी तारीख़ में, क़िबला, इंसानियत की पूरी तारीख़ में जो 100 साल में सबसे बड़े काम हुए, उनमें से एक इंटरनेट का आना, एक इंटरनेट का आना, दूसरा गूगल का आना, तीसरा गूगल मैप का आना। अग्री हो मेरे से कि नहीं है ना? पैकेज खरीदते हो ना, बाजू से ख़त्म हो जाता है, तो 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, कनेक्ट रहने के लिए, कांटेक्ट में रहने के लिए, मैसेज के लिए, चैटिंग के लिए, है ना? जवान तो माशाल्लाह से ज़्यादा समझेंगे इस बात को, मुझे ज़्यादा किसी को समझाने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो इंटरनेट सबसे बड़ा इनकलाब है, रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ठीक है? इंटरनेट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ओके? उसके बाद गूगल, ठीक है? गूगल में एक चीज़ आई, गूगल मैप। गूगल मैप ने क्या किया? ज़मीन के टुकड़े को ज़मीन के टुकड़े से जोड़ दिया।
زمین کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے سے جوڑ دیا. یہاں اولا اوبر سروس ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے ہو؟ گوگل میپ سے اپنا لوکیشن بھیجتے ہو اور سامنے والا تمہیں صحیح جگہ پہنچا دیتا ہے. ہزاروں لوگ ہزاروں جگہ سے اپنے اپنا لوکیشن بھیجتے ہیں اور گاڑی والا پہنچا دیتا ہے. کیسے پہنچا دیتا ہے؟ اس لیے کہ زمین کے ٹکڑے کو زمین کے ٹکڑے سے جوڑ دیا. انداز لگاؤ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہا گوگل جیسی کمپنی نے لاکھوں کروڑوں ابجو ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد یہ آپ کو سہولت دی ہے کہ زمین کا کوئی بھی حصہ وہ بتا دے گا کہ کون سی گلی کہاں ہے, کون سا ٹکڑا کہاں ہے, کون سا محلہ کہاں ہے, کون سا ایڈریس کہاں ہے, کون سا مکان کہاں ہے. زمین کے راستے بتا پائے گی, آسمان کے راستے نہیں بتا پائے گی. زمین کے راستے بتا پائے گی, آسمان کے راستے نہیں بتا پائے گی. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو. 1400 برس پہلے کمیل کی کلائی پکڑ کے تمہارا مولا کہہ رہا ہے کمیل میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا. درود پڑھے محمد وا. بس میرے عزیزان, بس میرے عزیزان, علم ہے تو عقل بڑھے گی. عقل بڑھے گی تو آپ کا معیار بڑھے گا. معیار بڑھے گا تو پھر آپ کو کوئی خرید نہیں پائے گا. بہت بڑا جملہ ہے, اگر آپ محسوس کر پائیے تو محسوس کر لیجئے گا. علم بڑھے گا تو عقل بڑھے گی, عقل بڑھے گی تو معیار بڑھے گا. معیار بڑھے گا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی خرید نہیں پائے گا. تمہارے لیڈروں کا نام زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے لیڈروں کا نام ہوتا کیوں ہے؟ انہوں نے کیا بہت بڑا بنگلہ بنا لیا ہوتا ہے کیا؟ انہوں نے کیا بہت مہنگی کار لے لی ہوتی ہے کیا؟ ان کے پاس کوئی بہت بڑی پراپرٹی ہوتی ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں. اس لیے کہ ان کا وقار اتنا بلند ہوتا ہے کہ انہیں کوئی خرید نہیں پاتا. خدا کی قسم انہیں کوئی خرید نہیں پاتا. بس 5 منٹ صرف اپنے جوانوں کے لیے اور میں مسائل کی منزل پہ آ جاؤں, کیونکہ ایک میں بہت خاص جگہ مجلس پڑھ رہا ہوں. اور جیسا کہ مجھے یہاں کے بارے میں بتایا گیا, اسی گفتگو سے مسائل بھی خود بخود شروع ہو جائے. میرے عزیزوں, میرے جوانوں, تمہارے اندر سب سے ویلیوبل چیز کا نام ہے عقل. عقل تمہیں کیا دیتی ہے؟ عقل تمہیں فکر دیتی ہے. فکر. اب یہ پوری مجلس صرف فکر پہ میں شاید آپ کے سامنے 10-12 مجلسیں پڑھ لوں, لیکن ابھی 5 منٹ میں, صرف 5 منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. کربلا کے پہلے حر تھا, نام تھا, خاندان تھا, سپہ سالار تھا, فوج تھی, سب کچھ تھا حر کے پاس, مگر حسین کے سامنے کھڑا تھا. کیوں؟ فکر نہیں تھی. فکر نہیں تھی. نہ جانے صبح کے کس پہر حر کے اندر ایک فکر آ گئی, اور وہ کہتا ہے کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. یہ فکر حر کو 9 لاکھ کے لشکر سے اٹھا کے 72 کی طرف لے کے چلے آئے. اب تمہیں سمجھ میں آیا فکر کتنی بڑی چیز ہے؟ فکر. 90 سال کا بوڑھا صبح کو اذان کی آواز سنتا ہے, اور اسی کا 25 سال کا پوتا وہ بھی آواز سن رہا ہے. 25 سال کا جو اس کے بیٹے کا بیٹا ہے وہ 90 کلو کا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی سننا. کبھی کبھی خاموشیاں بہت اچھی لگتی ہیں. یہ 90 سال کا بوڑھا اللہ اکبر کی آواز سن کے بڑی بے چینی میں اٹھتا ہے.
جسم میں طاقت نہیں ہے مگر خود کو حکم دیتا ہے، اٹھاتا ہے، بستر سے اس جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ وضو کر سکے، وضو کرتا ہے اور گھر کے باہر نکل جاتا ہے، تاریک راستوں سے ہوتا ہوا مسجد تک چلا جاتا ہے۔ اس کا اپنے بیٹے کا بیٹا، اپنا پوتا جو صحت مند ہے، طاقتور ہے، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہی اذان ہے، وہی اللہ اکبر ہے، وہی جملے ہیں، مگر سویا کا سویا ہے، اٹھا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس جسم ہے، فکر نہیں ہے، اس کے پاس کمزوری ہے مگر فکر ہے۔ فکر اٹھاتی ہے، فکر چلاتی ہے، فکر دوڑاتی ہے، فکر تمہیں آگے لے جاتی ہے، فکر تمہیں بچاتی ہے۔ فکر نہ ہو تو مر جاتے ہو، فکر کرو گے تو بچ جاؤ گے، فکر کرو گے تو آگے بڑھ جاؤ گے۔ آج پلان کرو گے تو پلان فکر کی وجہ سے ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے ہیلتھ کا پلان کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بزنس کا پلان کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیا اور آخرت کا پلان کرتے ہیں، کچھ کوئی پلان نہیں کرتے، کچھ سوتے ہیں اللہ آئے گا اور روٹی دے گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا پیٹ بھر دے گا۔ سب کی سوچ الگ الگ ہے۔ تو تمہارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ فکر ہونی چاہیے۔ فکر ہوگی، فکر ہوگی تو ہر زمانے میں حر بنے گا، فکر ہوگی تو ہر زمانے میں بے زر اوزر بنے گا، فکر ہوگی تو ہر زمانے میں وہ لوگ بنیں گے کہ جن کو دیکھ کے سکون آئے۔ فکر ضروری ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں بس ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، فکر کرو۔ بہت دور کی نہیں کر سکتے، بہت دور کی نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی کرو، اپنے گھر کی، تمہارے اپنے گھر کی فکر کرو۔ ان میں کچھ رشتے جیتے ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب موبائلوں میں رشتے جیتے ہیں، اب گھروں میں رشتے نہیں جیتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ مجھے بنگلہ دیش کا ماحول نہیں پتہ، مگر ایٹ لیسٹ ہندوستان میں میں یہ کہتا ہوں اور آپ کے درمیان بھی کہہ رہا ہوں، اب موبائل کے اسکرین پہ رشتے جیتے ہیں، اب گھروں کے دسترخوان پر رشتے نہیں جیتے ہیں۔ اب لوگ موبائل کے پاس بولتے ہیں اور گھروں میں چپ رہتے ہیں۔ اب لوگ جنہیں وقت دینا چاہیے انہیں وقت نہیں دیتے، اور جن کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے ان کے پاس وقت لے کے کھڑے ہیں۔ اب کی کنڈیشن بہت خراب ہو رہی ہے۔ ایک چیز کی فکر کرو، اگر بہن کی شادی ہو گئی ہے، چاہے وہ باپ کی بہن ہو یا آپ کی بہن ہو، پھوپھو یا آپ کی بہن، سوچو کہ آپ سال میں کتنی بار ملنے گئے اور آپ نے سال میں کتنی بار بلایا۔ سوچو آپ سال میں کتنی بار ملنے گئے اور آپ نے سال میں کتنی بار بلایا۔ ہمارے یہاں چونکہ ہم انڈینس ہیں اور ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ویسی ہیں سماجک طور پر جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ڈولی اٹھی ہے، یہ جو دلہن کو بھیجا جا رہا ہے، اب ارتھی آئے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی اب میت آئے گی، یعنی لڑکی کو بھیج دیا تو بھیج دیا۔ آپ کیا نہیں ہے یہ، آپ کیا نہیں ہے۔ بچی کو زندہ رکھو، چونکہ بچی ہی تمہیں زندہ رکھنے والی ہے۔ بچی کو نہ چھوڑو، اس کی شادی ہو بھی جائے تو اسے نہ چھوڑو۔ یہ مت سوچو کہ پراپرٹی میں حق دے دیا ہے تو ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بچہ دوسرے گھر کو سنبھالتا ہے، بچی اپنے گھر کو سنبھالتی ہے۔ یہ بچی ہے، محسوس کر پا رہے ہو؟ فکر کرو، بچی کی فکر کرو، گھر کے لوگوں کی فکر کرو، رشتوں کی فکر کرو۔ ایک عجیب بات مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کون ہاتھ اٹھائے گا کون نہیں اٹھائے گا۔ آپ کا کوئی ڈسٹرکٹ سینٹر ہوگا یہاں پہ ڈھاکہ میں؟ ڈھاکہ میں ڈسٹرکٹ بٹے ہوئے ہوں گے، ان میں ایک ڈسٹرکٹ سینٹر ہوگا جہاں لوگ شادی وادی کا پروگرام کرتے ہوگا نا۔ ویسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھی ہوتا ہوگا آپ کے یہاں، ہوتا ہے نا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل۔ آپ میں سے کوئی ہے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 1 کلو سیب لے کے اجنبی مریض کے پاس گیا ہو کھلانے کے لیے؟ ہے کوئی آپ میں سے جو ہاتھ اٹھائے کہ میں گیا لے کے 1 کلو سیب اجنبی مریض کے لیے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں؟ ہیں گیا کوئی؟ نہیں نا؟ ہاں گیا ہے، ایک آدمی گیا ہے، اتنے سارے مجمع میں ایک آدمی۔
آپ روز، ہفتے میں، مہینے میں یا سال میں، کب؟ یا پوری زندگی؟ ہاں مریض تھا تب، لیکن نہیں، اسے میں نہیں گنتا، اسے میں نہیں گنتا۔ آپ خود گھر سے نکلے، بازار سے 1 کلو سیب لے، اجنبی مریض کے پاس جائیں جو آپ کو نہ جانتا ہو، پتہ ہی نہ ہو، ایسا جسے کوئی دینے والا نہ ہو، اسے 2 دن دے کے آئیں، تیسرے دن وہ نام اور مذہب دونوں پوچھے گا۔ دونوں پوچھے گا آپ سے، دونوں پوچھے گا آپ سے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے، آپ دیکھیے نا، رمضان کے روزے میں مغرب کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اشف کل مریض، پروردگارہ سارے مریضوں کو شفا دے۔ اس میں کیا آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ مریض سنی ہو کہ شیعہ ہو کہ ہندو ہو کہ مسلم ہو کہ جین ہو کہ سردار ہو؟ کچھ کہتے ہیں آپ اللہ سے؟ کہتے ہیں کچھ؟ بتائیے نا، اگر آپ کو نہیں نا، کچھ نہیں نا، جو مریض ہو اسے شفا دے، جو مریض ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے گھرانے کا دسترخوان بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے، مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ کبھی آپ نے کچھ ایسا عمل کیا جس کے کرنے کے بعد آپ کو لگے یار ایز اے انسان ہم نے ایک اچھی نیکی کی؟ نہیں نا، یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں۔ ہم نے بڑا پروگرام کیا، بڑا مجمع آیا، بڑی مجلس ہوئی، ہم نے بڑی شادی کر لی، ہم نے بڑا پروگرام کر لیا، بس یہی ہماری شیعت ہے۔ ہماری شیعت یہی ہے بھائیو، یہ شیعت نہیں ہے، یہ تو تمہارے خون کا اثر ہے۔ تم حسینی نہیں ہوگے تو کون ہوگا؟ تم علی اکبر کا ماتم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تم تبرک نہیں بانٹو گے تو کون بانٹے گا؟ تم امام باڑے میں نہیں آؤ گے تو کون آئے گا؟ زندگی کے میدان میں کہاں ہو؟ امام باڑہ نہیں، زندگی کے میدان میں کہاں ہو؟ جب بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سوچے کہ سوشل کام کس نے سب سے زیادہ کیا ہے تو کوئی ایک شیعہ تو آنا چاہیے نا، کہ یار فلاں آدمی ہے جس نے پوچھے بنا یتیموں کی مدد کی، جس نے پوچھے بنا غریبوں کو پیسہ دیا، جس نے پوچھے بنا اسکول کی فیس دے دی، جس نے پوچھے بنا میڈیکل پرابلم تھی اس کو سولو کر دیا، جس نے پوچھے بنا یہ مدد کر دی وہ مدد کر دی۔ سوشل جسٹس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا ہم خود غریب ہیں، ہاں انڈیویجولی آپ غریب ہو سکتے ہیں، آپ انڈیویجولی غریب ہو سکتے ہیں، مگر سب مل جاؤ تو تم سے امیر قوم کوئی نہیں ہے۔ سب مل جاؤ تو تم سے امیر قوم کوئی نہیں۔ کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں، خدا کی قسم 10 دن کی مجلسوں میں 180 ملکوں میں، نوٹ کر لینا، 180 ملکوں میں 10 دن کی مجلسوں میں 180 ملکوں میں شیعہ حسین کے نام پہ اتنا کھلاتے ہیں جتنا کسی ملک کا بجٹ ہو۔ مل جل کے درود پڑھے محمد بس میرے عزیز، یہ میسج تھا آج کے لیے، اور یہیں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں کربلا کی طرف۔ کہتے ہیں حسینی دالان جہاں میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں 400 سال سے مجلسیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مسائب ہوا ہے، محفل نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت تاریخی گھر ہے۔ مجھے اس واقعے کو سن کے آغا طباطبائی کا ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ وہ ایک امام باڑے میں داخل ہوئے، ریپیرنگ کا کام ہو رہا تھا، ایک طرف کی دیوار بن چکی تھی اور ایک طرف کی پرانی دیوار تھی۔ ان کو لوگوں نے کہا سرکار نئی دیوار کی طرف پیٹھ لگا کے بیٹھ جائیں۔ پہلے تو وہ نئی دیوار کی طرف بیٹھ گئے اور انہوں نے پرانی دیوار دیکھی اور خود نئی دیوار کی طرف سے اٹھے اور پرانی دیوار کی طرف جا کے بیٹھ گئے۔
ان سے کسی نے پوچھا آپ پرانی دیوار کی طرف کیوں بیٹھے، نئی دیوار کی طرف کیوں نہیں بیٹھے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا چونکہ اس دیوار نے حسین پر زیادہ دن گریہ کیا ہے۔ آپ ان دیواروں کے بیچ بیٹھے ہو جو 400 سال سے حسین کے مصائب سن رہی ہیں، اور دیوار کی ہر ایک اینٹ نے حسین پر آنسو بہایا ہوگا۔ اس عمارت کے چپے چپے نے حسین پر گریہ کیا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا میں کس کے مصائب پڑھوں، میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں۔ مجھے اب بھی ذہن میں نہیں کہ میں مصائب کہاں سے شروع کروں۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، ایک ایک درد آپ محسوس کرتے چلے جائیں گے، میں پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کربلا کو نزدیک سے دیکھ سکیں۔ کربلا سننے کی چیز نہیں ہے، کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے، کربلا محسوس کرنے کی چیز ہے۔ بچے ہیں نا آپ کے، گھر سے آپ بھیجتے ہو باہر کسی کام کے لیے، آنے میں دیر ہو جاتی ہے نا، تو آپ گھر میں بیٹھے نہیں رہتے، گھر کے باہر نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بچہ دیر سے کیوں لوٹ رہا ہے، کہاں پھنس گیا، کہاں پریشان ہو گیا، کہاں رہ گیا۔ ٹھیک ہے نا، بچوں کا پیار ہی عجیب ہوتا ہے۔ پھر جب پیار کرنے والا حسین جیسا باپ ہو اور بیٹا علی اکبر جیسا ہو تو محبت کیسی ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ روایت۔ بیچ مدینے کی بازار ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا میرے لال کوئی خواہش ہے؟ نہیں بابا، جو خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ میرے لال میری خواہش ہے کچھ مانگ لے۔ کہا بابا کوئی خواہش نہیں ہے بیٹا، میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لے۔ بابا اگر ہو سکے تو انگور کا انتظام کر دے۔ مدینے میں انگور کا موسم نہیں تھا۔ حسین نے علی اکبر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے چلو میں لیا اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، جنت سے انگور منگوایا، علی اکبر کے سامنے رکھ دیا۔ ڈھاکہ والو، یہی ہاتھ ہے، یہی حسین ہے، یہی علی اکبر ہے، مگر زمین بدل گئی ہے، اب مدینہ نہیں ہے، اب کربلا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈال دے۔ بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا، آرام سے۔ جب بھی رویا کرو نا، جب بھی رویا کرو۔ تمہیں پتہ ہے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے انڈیا میں، ان سے کسی سنی جوان نے پوچھا، مولانا قاسمی صاحب، ان سے کسی سنی جوان نے پوچھا کہ وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہیں زور سے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تو نے میت دیکھی ہے؟ کہا جی دیکھی ہے۔ میت گھر کے باہر دیکھی ہے؟ کہا جی دیکھی ہے۔ کہا میت گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی؟ جی میں نے میت گھر کے اندر دیکھی۔ یہ بتا آواز کہاں تیز ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے میت جب گھر کے اندر جاتی ہے تو لوگ چلا کے روتے ہیں۔ تو کہا بس سمجھ جا جو حسین کے نام پہ چلا کے روئے وہ حسین کا سب سے نزدیکی ہے۔ اس لیے جب حسین پر رویا کرو نا تو پڑوسیوں کی طرح مت رویا کرو۔ ایک اور جملہ کہوں، جب حسین پر رویا کرو تو وی آئی پیوں کی طرح مت رویا کرو۔ ایک اور جملہ کہوں، جب حسین پر رویا کرو تو امیروں کی طرح مت رویا کرو۔ جب حسین پر رویا کرو تو غریبوں کی طرح رویا کرو، بے کسوں کی طرح رویا کرو، بالکل نزدیک جا کے رویا کرو، ہے نا، بالکل نزدیک جا کے محسوس کیا کرو۔ پتہ ہے تمہیں جب روتا ہوا سید سجاد دیکھتے ہیں نا تو اپنی کونی کے بل جھک کے تمہارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے کہتے ہیں چاہنے والے تو نے تو خطیب سے روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو تمہارا چہرہ کیسا بن رہا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں جب بھی رویا کرو یہ سوچ کے رویا کرو کہیں علی کی بیٹی بیٹھی ہے، کہیں حسین کی بیٹی بیٹھی ہے، اور مجلس کے کسی کونے میں رسول کی بیٹی رومال لے کے
تمہارے سامنے کھڑی ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. بار بار مجلس میں یہ جملہ پڑھتا ہوں. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کا. بولو 28 رجب حسین نے مدینہ چھوڑا. 2 دن گزرے تھے. علی اکبر نے بابا سے آ کے کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے. میرے لال کیا خواب دیکھا؟ بابا میں نے خواب دیکھا ہے تیرا بایاں بازو کٹ گیا. ہاں تو نے ٹھیک خواب دیکھا، میرا عباس مارا جائے گا. بابا میں نے خواب دیکھا تیرا دائنا بازو بھی کٹ گیا. اکبر کی کلائی تھام کے دھیرے سے کھینچ کے فرمایا علی اکبر دھیرے بول تیری ماں سن رہی ہے. اکبر تو مارا جائے گا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کئی منزلیں کربلا میں جب حسین کی زبان سے آہ نکلی. کئی منزلیں کربلا میں جب حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. کئی منزلیں کربلا میں جب حسین نے کربلا سے اپنے نانا کے روضے کا رخ کر کے کہا نانا ذرا دیکھے امت کیا کر رہی ہے. ان ساری منزلوں میں ایک منزل ہے علی اکبر جب ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوئے بابا مرنے کی اجازت دے دے. جزاکم اللہ. وقت نہیں بہت جلدی میں ختم کر دوں گا مگر جملے سنتے رہنا تاکہ محسوس کر سکو قلب رشید نے کیا پڑھا ہے. علی اکبر کہتے بابا مرنے کی اجازت دے. جب علی اکبر کو لگا حسین اجازت نہیں دیں گے، جب بابا اجازت نہیں دیں گے، علی اکبر نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا. ایک جھٹکے سے حسین نے پاؤں کھینچ کے کہا میرے لال تو شبیہ رسول ہے. جزاکم اللہ. کاندھے پکڑے بیٹے کو اٹھایا. جا میرے لال جا میرے لال اپنی ماں سے اجازت لے لے. پھوپھی کے پاس آئے. گفتگو کی جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. پھوپھی کھڑی ہوئی کہتی ہے میرے لال مجھے معلوم ہے تو کیا چاہتا ہے، جا اپنی ماں سے اجازت لے لے. لیلا کے خیمے کے دروازے پر علی اکبر آئے. پہلی بار علی اکبر کہتے ہیں اماں سلام. ادھر لیلا مصلی پر عبادت کر رہی تھی. علی اکبر کی آواز کانوں سے ٹکرائی اماں سلام. فضا کہتی ہیں جب تک علی اکبر نہیں پہنچے تھے لیلا کو دکھائی دے رہا تھا. جیسے ہی علی اکبر نے آواز بلند کی لیلا دروازہ ڈھونڈنے لگی. خیمے کے دروازے پر علی اکبر سامنے کھڑے بچے کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا. میرے لال تو نے پہلی بار 18 برس میں مجھے ماں کہہ کے پکارا. اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے، اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے. فرمانے لگی لال میں بہت خوش ہوں مگر تو نے مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بولو میں لیلا نے اجازت دے دی. بولو علی اکبر تیار ہو گئے. دوڑ کے زینب کے پاس آئی. فرماتی ہیں میں نے اپنے علی اکبر کو کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے نہیں دیکھا. اکبر کے گھوڑے کو خیموں کے تنابوں کے پاس بلایا گیا. بولو علی اکبر سوار ہو گئے. علی اکبر چلنے لگے. حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے. علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا. حسین دھیرے سے تیز تیز چلنے لگے. علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا. حسین دوڑنے لگے. علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا. حسین تیز دوڑے. چٹیل میدان میں چادر سنبھالے پسلی پہ ہاتھ رکھے ایک ماں اکبر کے سامنے آ کے کہتی لال ٹھہر جا حسین آ رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بولو علی اکبر گھوڑے سے اترے، بابا تو مجھے رخصت کر چکا تھا۔ کیا کہا حسین نے؟ دنیا کے ہر باپ کی جوان بیٹے کے سامنے وکالت، اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتی، لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو اکبر میدان میں چلے گئے۔ علامہ حضرت زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مرحوم فرمایا کرتے تھے حسین ریت کے ٹیلے پر، اکبر گھوڑے پر، زینب دروازے پر، لیلا مسلح پر۔ تھوڑی دیر جنگ ہوئی، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مسلح پر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس چند آخری جملے ہیں اور مصائب تمام ہیں، مجھے دیکھنا تاکہ مصائب سمجھ سکو۔ تاریخ کہتی ہے پہلا لاشا ہے علی اکبر کا، پہلا شہید ہے علی اکبر، پہلا جسم ہے علی اکبر کا۔ جس طرف حسین جب جا رہے ہیں سیدھے نہیں جا پا رہے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ حمید کہتا ہے علی کے بیٹے کی زبان پہ تھا علی علی علی۔ حمید کہتا ہے میں نے سوال کیا کس علی کو پکار رہے ہو، اپنے بابا علی کو یا بیٹے علی کو؟ حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دیتا۔ بولو حسین علی اکبر تک آ گئے، بولو آستینیں سمیٹ لی، بولو بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے لال عرب میں، اگر آپ عرب میں جا چکے تو آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں سلام کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ 18 برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا، دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا۔ فرمانے لگے لال سینے پہ کیا ہے؟ حسین بیٹھ گئے ہیں۔ اکبر نے کچھ بیان کیا، بیٹا بول رہا ہے، باپ سن رہا ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس حسین نے دیکھ لیا کہ علی اکبر کے سینے میں کیا ہے۔ حسین نے دیکھ لیا علی اکبر کے سینے میں کیا ہے۔ آستینیں سمیٹی، مجھے دیکھنا تاکہ مصائب سمجھ سکو۔ دیکھو میرے ہاتھوں کے بیچوں بیچ اگر چھری چلی جائے اور میں چھری کے قبضے کو پکڑوں گا تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا، بیچوں بیچ چھری اگر چلی جائے اور میں قبضے کو پکڑوں گا تو میرا پورا ہاتھ کانپے گا۔ جیسے ہی حسین نے علی اکبر کے سینے پہ لگی برچھی کی انی میں انگلیاں پہ بس، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایسے رویا کرو کہ باہر سے گزرنے والوں کو یقین ہو جائے تمہارا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ۔ حسین نے انگلیاں پہ بس کی، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حسین نے آستینیں سمیٹی، دوبارہ انگلیاں پہ بس کی، حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے، ہاتھ ہٹا دیا۔ تیسری بار جیسے ہی ہاتھ ہٹانا چاہنا، علی اکبر نے دھیرے سے ہاتھوں کو اٹھایا، بابا کے سر تک پہنچا کے کہا بابا میں نہیں کانپ رہا، کربلا ہل رہی ہے، بابا برچھی کھینچ لے، بابا تیرا علی اکبر نہیں ہلے گا، برچھی کھینچی یا علی مدد۔ اس سے پہلے کہ برچھی کھینچ دے خیمے سے آواز آئی، بھیا اکیلے یہ کام نہ کرنا، زینب آ رہی ہے۔ ہائے کربلا، ہائے علی اکبر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ کے وقت کا امام آپ کے آنسوؤں کا گواہ ہے، آپ کا مولا سید سجاد آپ کے آنسوؤں کا گواہ ہے۔ اہل بیت کی وہ بیویاں جو مجلس میں موجود رہتی ہیں، وہ شہزادیاں جو مجلس میں موجود ہوتی ہیں، آپ کے آنسوؤں کی گواہ ہے۔
دنیا اور آخرت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے آپ کی سلامتی اور آپ کی حفاظت ناسو میں۔ ساتھ مل کے اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا ایک ساتھ اس حسینی دالان میں خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے مولا کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک صلواتک علیہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا بیوی ہمیں اپنی عبادتوں پہ اپنے روزوں پہ اپنے سجدے پہ اپنے قیام پہ اپنے تعوذ پہ اپنے روزوں پہ اپنے دعاؤں پہ اتنا یقین نہیں جتنا تیرے اس وعدے یقین ہے کہ بابا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے بیٹے حسین کے رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کروں۔ اے بی بی تیری ذات پہ یقین ہے، تیرے وعدے پہ یقین ہے، تیرے کرم پہ یقین ہے، تیرے بچوں کے کرم پہ یقین ہے، تیرے گھرانے کے کرم پہ یقین ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ بحق الزہرا بحق الزہرا بحق الزہرا پروردگارہ ہم میں جو غریب ہوں ان کو توانگر بنا، بیمار ہوں بیمار کربلا مولا سید سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہوں بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی بحق الزہرا بحق الزہرا بحق الزہرا ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم